باقی سب چیزیں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو جب قوم کی بات آ گئی تو عورتیں تو اس میں آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے خطاب کیا کیونکہ ان میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کا عنصر مردوں سے زیادہ. مرد قومی سطح پہ تو مذاق اڑاتے ہیں, ابے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, ابے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ابے بلوچوں کو دیکھا ہم نے ایسے ہوتے ہیں, ابے پٹھان ایسے ہوتے ہیں. مرد قومی سطح پہ اڑاتے ہیں, انفرادی نہیں اڑاتے. خواتین قوموں کا مذاق نہیں اڑاتی, انفرادی اڑاتی ہیں. دیکھا میک اپ کیسا کیا بتا ہیں, دیکھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ کر کے میں خوبصورت لگ رہی ہوں. دیکھا اس کے سامنے بولتی رہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو, یہ تو مرد کا ایک لطیفہ ہے, لیکن خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو دل سے اچھا سمجھے, ایسا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کی اہمیت کو بٹھانا بڑا مشکل ہے. تو کوئی عیب نہ بھی ہو تو نکال لیں گی, اور اگر کوئی عیب قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر بیچاری کی ایسی کی تیسی, ٹھگنی کالی, اور باتیں دیکھو کیسے کرتی ہے. یہ خواتین کی محفلوں کی زینت ہیں یہ باتیں. یہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, اور اگر ساس بہو کا رشتہ ہے, اس ٹائپ کے جٹھانی اور جٹھانی کا جو بھی اپوزٹ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے, نندوں ودوں کا رشتہ ہے, پھر تو ایسی کی بولو بھائی تیس, پھر تو وہ کچھ بھی ہو. اور سوکنوں کا ہے وہ تو پھر بات ہی نہ کرو بھائی اس ٹاپک پر. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسے مانے گی سوکن کے بارے میں, لیکن سوکن کا تو چلو رائٹ بنتا ہے نا, یہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں تم بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر خواتین کو کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوکن کی ایک دفعہ برائی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے. حضرت سودا کے بارے میں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا اگر تمہارا یہ جملہ میٹھے سمندر میں ڈالا جائے نا تو وہ کڑوا ہو جائے. تو دیکھو سوکن کو سوکن کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں محبت نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کرے محبت, لیکن نفرت میں اتنا تجاوز کرنا کہ اس کی برائیاں شروع کر دینا, تو جب سوکن کو اجازت نہیں ہے تو بہنیں بہنوں کی برائی کیسے کر سکتی ہیں, پڑوسن کی برائی کیسے کر سکتی. کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن خاص طور پر وہ عیب جو جسمانی عیب ہیں, جو خدا کی طرف سے ہیں, یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہو اس پہ خوش نہ ہو. چسکے لے کے بیان کیا کر رہے ہیں, دیکھا وہ کیسی آنکھ مٹک مٹک کے بات کر رہی تھی ٹھیک ہے نا, دیکھا وہ کیسے. تو اچھا یہ خواتین کے جو چیزیں ہیں نا, جو ان کی باتیں ہیں, یہ کسی محفل میں رکتی نہیں ہیں. جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے, میت ہو خوشی ہو, یہ کر رہی ہوتی ہیں. میت میں ایک دوسرے کے دوپٹے چیک ہو رہے ہیں, میت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا, رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا, کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئیں, تو وہ منع کے ابا فوت ہو گئے تھے, تو رو رہی ہیں ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ بہت افسوس ہوا. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہی تھی منع کے ابا وہ بس وہ کیا تھا, ان کو شوگر بہت تھا, خیال نہیں کرتے تھے, تو اس دن شوگر ہائی ہو گئی, انتقال ہو گیا, میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا یہ دوپٹہ. اچھا وہ پھر وہ بات کر, اچھا بھائی بس اللہ تعالیٰ بھائی مرنا تو ہے, سب نے وہاں سنا ہے بلٹن مارکیٹ میں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے حیدری پہ بھی ٹرائی کر لیا کرو آئندہ کبھی ہو نا. تو ان کے جو خرید و فروخت کی باتیں ہیں نا, کبھی بھی نہیں رکتی ہیں. جو ان کی نیچر ہے نا, آپ کبھی غور کرو میتوں پر. ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے, بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں. 20 سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی, 20 سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں, ایک ہی کمرے میں رہی ہیں. 20 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے, کہنی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مکمل کریں گے. 20 سال کے بعد بھی وہ جیلر کہنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی یہ بات. تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ میت پہ جا کے دوپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں. اول تو دوپٹے آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گئے. وہ دوپٹے جو خواتین کے سروں پہ ہوا کرتے تھے, اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں, دوپٹے نہیں رہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے. میتوں میں بھی غیبت, شادیوں میں بھی غیبت. جہاں گئے 27ویں رات کو لیلۃ القدر میں 2 خواتین کو بٹھا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبتیں سٹارٹ ہوں گی. لیلۃ القدر میں بھی کیا ہو رہی ہیں,
دو کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں, تو وہ فوراً غیبتیں شروع. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, تانے مت دیا کرو اور نام نہ بگاڑو. ایسا نام بگاڑنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے.